اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم فلاسفیز آف ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میننگ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے، پھر ہم ایریاز آف فلاسفی پڑھیں گے اور اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ڈرائیویٹو میننگ آف فلاسفی کی جب ہم بات کریں تو دا ٹرم فلاسفی ہیز بین ڈرائیوڈ فرام دا ٹو گریک ورڈز philos which means love and sophia which means wisdom. So the word philosophy means love of wisdom, but mere love of wisdom does not necessarily make a true philosopher. It implies understanding life in all its meanings. It means finding meaning and a relationship among ideas. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے ڈرائیویٹو میننگ کی بات کریں تو یہ دو گریک الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ بن سکتی ہے پی پی ایس سی یا ایس پی ایس ایس سی کے کہ یہ کس کے دو الفاظ ہیں، کس لینگویج کے، گریک اور لیٹن کے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ گریک کے دو الفاظ ہیں، ایک فلاس جس کا مطلب ہوتا ہے لو اینڈ صوفیہ وچ مینز وزڈم۔ یہ دو تین یہاں پر سٹیٹمنٹ بن رہی ہیں کہ کون کون سے دو الفاظ ہیں، فلاس اور دوسرا صوفیہ۔ فلاس کا مطلب ہوتا ہے لو یا محبت، اینڈ صوفیہ کا مطلب ہوتا ہے وزڈم۔ اس طرح لو اور وزڈم اس کا مطلب ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ صرف وزڈم سے لو ہی کافی نہیں ہے، لیکن ایک ٹرو فلاسفر یا صحیح مفکر بننے کے لیے اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ لائف ان آل اٹس میننگ، زندگی کے معنی کو سمجھنا اور اس کے مختلف چیزوں سے ریلیشن شپ یا تعلقات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ پلیٹو دا گریک فلاسفر ٹرولی ریمارکڈ، پلیٹو نے صحیح طور پر کہا تھا، ہی ہو ہیز اے ٹیسٹ فار ایوری تھاٹ آف نالج، ایک ایسا انسان جس کا ہر قسم کے نالج کے بارے میں ذوق ہے، اینڈ ہو از کوریس ٹو لرن، اور جو جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے متجسس بھی ہے، اینڈ از نیور سیٹسفائڈ میں جسٹلی بی کالڈ اے فلاسفر، اور اپنی اس تگ و دو سے، اس ایفرٹ سے، اپنی کوئسٹ آف لرننگ سے کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، مزید کی اسے خواہش ہوتی ہے تو وہ ایک حقیقی مفکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو حریص ہوتا ہے دنیا کا یا پھر علم کا، ان دونوں کے حرص کا جو پیالہ ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ تو یہی کہہ رہا ہے پلیٹو کہ جو ایسا شخص حقیقی معنوں میں فلاسفر یا مفکر کہلانے کا حقدار ہے، جو ہر قسم کی نالج کو گین کرے اور جو مزید جاننے کے لیے کوریس یا متجسس ہو۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں ارسطاٹلز ویو کی اباؤٹ فلاسفی، تو ارسطاٹل کیا کہتا ہے یہ ہم سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ارسطاٹل ڈیفائن فلاسفی ایز اے سائنس وچ انویسٹیگیٹس دا نیچر آف بینگ ایز اٹ از ان اٹ سیلف۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے پیپر میں آپ کے، اور وہ پوچھے گا کہ یہ ڈیفینیشن آف فلاسفی کس نے دی تھی، کس مفکر کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ارسطاٹل کی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے آ سائنس وچ انویسٹیگیٹس دا نیچر آف بینگ، جو بینگ کی، ہونے کی جو فطرت ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، ایک ایسی سائنس ہے، ایسے اٹ از ان اٹ سیلف، جیسا کہ وہ خود ہے، جیسا کہ ہے اسی کو انویسٹیگیٹ کرنا، تحقیق کرنا، وہ کہلاتا ہے فلسفہ۔ اگر پلیٹو کی ہم بات کریں تو پلیٹو، اکارڈنگ ٹو پلیٹو، فلاسفی ایمز ایٹ اے نالج آف دا اٹرنل نیچر آف تھنگس، چیزوں کی جو اٹرنل نیچر ہے یعنی دائمی ابدی فطرت ہے، اس کے بارے میں اس کا علم حاصل کرنا، جس کا مقصد ہے وہ فلاسفی ہے۔ اس کے علاوہ اسکیروز ویو ڈیفائنز فلاسفی ایز دا مدر آف آل آرٹس، وہ کہتا ہے کہ جو آل آرٹس ہیں، تمام علوم کی جو ماں ہے وہ فلاسفی ہے۔ اس کے بعد ویو آف کالرج کے اکارڈنگ، کالرج کے مطابق، کالرج ڈیفائنز فلاسفی ایز دا سائنس آف سائنسز، یہ بڑی کمپریہنسو ہے کہ تمام سائنسوں کی جو بیسک سائنس ہے وہ فلاسفی ہے۔ اس کے علاوہ دا ریمونڈز ویو کے مطابق philosophy is increasing effort to discern the general truth that lies behind the particular facts, to discern also reality that lies behind appearance، کہ ڈفرینٹ چیزوں میں، ڈفرینٹ ایریاز کے بیہائنڈ جو چیزیں ہیں جن کی اصلیت جاننا، ان کی اصلیت کو پرکھنا، جاننا، ریالٹی کو جاننا اور بیہائنڈ دا اپیرنس دیکھنا، یہ فلاسفی ہے۔ Brightman's view, in the words of Brightman, philosophy may be defined as the attempt to think truly about human experience، انسانی تجربات کے بارے میں حقیقی طور پر سوچنا، ایز اے ہول، مجموعی طور پر، اینڈ ٹو میک our whole experience intelligible، اور اپنے تمام تجربات کو قابل فہم بنانا۔ ویو جارج ایف نیلر کے مطابق،
In the words of George F. Naylor, philosophy is the attempt to think in the most general and systematic way. بہت عام اور سسٹمیٹک منظم انداز میں سوچنا اباؤٹ ایوری تھنگ ان دا یونیورس، کائنات میں ہر چیز کے بارے میں اس انداز سے سوچنا، اباؤٹ دا ہول آف ریئلٹی، تمام حقیقت کے بارے میں سوچنا فلسفہ ہے. ان شارٹ فلاسفی از این اٹیمپٹ ٹو آنسر آل دا کویسچنز آف لائف. اگر ہم مختصراً بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ فلاسفی کے ایسی کوشش ہے جس میں تمام زندگی کے بارے میں تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے. دس از سو، ایسا اس لیے ہے بیکاز ہیومن مائنڈ از مووڈ بائی انٹلیکچوئل کیوریاسٹی اینڈ بائی دا ڈیزائر فار آرڈر. کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے، انسان کا جو ذہن ہے، وہ چلتا ہے انٹلیکچوئل کیوریاسٹی پر، ذہنی تجسس پر، اینڈ ڈیزائر فار آرڈر، اور ایک منظم یا ترتیب کی خواہش کے لیے، بہتر کی خواہش کے لیے، اچھے کی، منظم کی خواہش کے لیے. ان ادر ورڈز فلاسفی انیبلس مین، دوسرے الفاظ میں فلسفہ انسان کو اس قابل بناتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا سم آف تھنگس آف وچ وی ایز انڈیویژولز آر اونلی اے پارٹ. مطلب ان چیزوں کو مجموعی طور پر سمجھنا، ایسی چیزوں کو، اس کائنات کو جس کا ہم چھوٹا سا حصہ ہے. فلاسفی گیوز میننگ ٹو ہیومن ایکسپیرینس، فلاسفی انسانی تجربات کو معنی دیتی ہے. اٹ از اے وے آف لائف، سو ٹو سے، اس طرح یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. فلاسفی اینڈ ایجوکیشن کی جب ہم بات کریں تو فلاسفی اینڈ ایم آف ایجوکیشن بینگ اے پلانڈ اینڈ پرپسفل ایکٹیویٹی ہیز مینی فولڈ ایمز. ایجوکیشن کے چونکہ ایک پرپسفل ایکٹیویٹی ہے، بامقصد سرگرمی ہے، اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. دیز ایمز آر آبجیکٹیو آر فارمولیٹڈ بائی دا فلاسفی آف لائف، اور یہ جو مقاصد ہیں، یہ آبجیکٹیو ہیں، یہ فلاسفی سے گین کیے جاتے ہیں. اٹ از گین فلاسفی وچ فارمولیٹس دا ایم آف ایجوکیشن بیسڈ اپان ڈیپ انسائٹ اینڈ فنڈامنٹل تھنکنگ. یہ فلاسفی ہے جو اس کے ایم کا تعین کرتی ہے. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے دیٹ از دا بیسک اور دیٹ ہیو گاٹ دا فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن اور ہیز گاٹ دا ایمز آف ایجوکیشن، تو وہ فلاسفی ہوتی ہے. فلاسفی اور کریکولم کا آگے وہ بتا رہا ہے کہ بہت قریبی ساتھ ہے، کیونکہ کریکولم کی بیس پر آپ نے آبجیکٹیو سیٹ کرنا ہوتے ہیں، تو فلاسفی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے، مختلف فلاسفر کے نزدیک ہے. اس کے بعد بھی فلاسفی اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگ ہے کہ میتھڈ آف ٹیچنگ آپ کے ڈٹرمن ہوں گے تھرو یور فلاسفی. جس طرح کی آپ کی فلاسفی آف لائف ہوگی، اسی طرح سے آپ کے ایمز آف لائف ہوں گے، میتھڈ آف ٹیچنگ ہوں گے، اور اسی طرح سے آپ کا کانسیپٹ آف ڈسپلن ہوگا. اس کے بعد ہم اگر بات کریں فلاسفی اینڈ ٹیچر کی، تو ڈفرینٹ فلاسفیز آف ایجوکیشن، مختلف جو فلاسفیز ہیں ان کا ٹیچر کا کانسیپٹ اور ٹیکسٹ بک کا بھی الگ الگ ہوتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے چل کر ان پر بات کریں گے. آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ویری امپورٹنٹ ایریا ہے فلاسفی کا. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو لازمی طور پر تیار ہونا چاہیے، اور وہ ہے ایریاز آف فلاسفی. دیر آر فالوئنگ 3 ایریاز آف فلاسفی. ان میں سے 2 کم از کم اسٹیٹمنٹ لازمی آتی ہیں آپ کے کمپیٹیٹیو ایگزام میں. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، میں کوشش کروں گا آپ کو کانسیپچولی کلیئر کروانے کی. سب سے پہلے انٹالوجی، اٹ از دا برانچ ایریا آف فلاسفی. یہ فلاسفی کا وہ ایریا ہے یا برانچ ہے، وی ڈیلز ود دا نیچر آف ریئلٹی وچ از ریلیٹڈ ٹو ریئلٹی، جو حقیقت سے ریلیٹڈ ہے. حقیقت کا جہاں پر مطالعہ کیا جاتا ہے، جہاں ریئلٹی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ انٹالوجی ہوگی. یاد رکھیے گا، اٹ آسکس دا کویسچن، اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. واٹ از ریئل، حقیقی کیا ہے. دا میجر ایریاز آف ڈسکشن ان انٹالوجی، حقیقت سے ریلیٹڈ، حقائق سے ریلیٹڈ، ریئلٹی سے ریلیٹڈ جو بھی آسپیکٹس ہوں گے، دے وڈ فال انٹو دا ریلم آف انٹالوجی. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ بن سکتی ہے کہ انٹالوجی ڈیلز ود، آگے وہ دے گا ڈفرینٹ آپشنس، تو ڈیلز ود ریئلٹی اور دا نیچر آف ریئلٹی. اچھا، اس کے جو ایریاز ہیں اس میں ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، ریئلٹی ہے، کاسمالوجی ہے، نیچر آف ہیومن بینگ ہے. تو حقیقت یا ریئلٹی کے بارے میں جو بھی علم ہوگا، اٹ ول فال انٹو دا کیٹیگری آف انٹالوجی. نیکسٹ ایپسٹمالوجی is the branch area of philosophy which deals with the nature of knowledge. It is related with knowledge. یاد رکھیے، ontology is related to reality, whereas epistemology is related to knowledge. It discusses the nature, source, scope and applicability of knowledge. It also discusses
واٹ وی نو ہم کیا جانتے ہیں, ہاؤ وی نو ہم کیسے جانتے ہیں, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نوئنگ اینڈ بلیونگ, جاننے اور یقین رکھنے میں کیا فرق ہوتا ہے, ہاؤ کین وی شو دیٹ نالج از ٹرو, ہم کیسے دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ نالج ٹرو ہے. دا ٹاسک آف epistemologist is to consider what is meant by the psychological concepts as feeling, motivation, learning, etc. تو epistemology ہے the branch of philosophy which deals with the nature of knowledge. تو جو ریالٹی سے ریلیٹ کرتی ہے وہ ontology ہے, جو نالج سے ریلیٹ کرے گی وہ epistemology ہوگی. اسی طرح سے نیکسٹ ہے ہماری axiology. is the branch or area of philosophy which deals with the nature of values. It is related to values. اقدار کے بارے میں جو بات کرے گی وہ یاد رکھیے گا وہ ایگزیالوجی ہوگی. جو علم کے بارے میں, نالج کے بارے میں بات کرے گی وہ epistemology ہوگی. جو ریالٹی کے بارے میں بات کرے گی, حقیقت کے بارے میں بات کرے گی وہ ہماری ontology ہوگی. تو ایگزیالوجی کی میں کیا کیا چیزیں آئیں گی, ٹائپ آف ویلیوز اینڈ دا پرابلم آف ویلیوز. اٹ آسکس دا کویسچن لائک, اس میں کون کون سے سوال فال کر سکتے ہیں, واٹ از گڈ, اچھائی کیا ہے, اچھائی کیونکہ ویلیو ہے تو ویلیوز فال انٹو ایگزیالوجی. واٹ از دا ایٹریبیوٹیبل ٹو ہیومنس, انسان کی جو ایٹریبیوٹس ہیں, خصوصیات ہیں, جو اس کے سمبلس ہیں, سائنس ہیں, وہ کہاں ہیں. ایگزیالوجی از ڈیوائیڈیڈ انٹو ایتھکس اینڈ ایستھیٹک. اس کے آگے دو برانچز ہیں جس میں ایک ایتھکس ہے, اٹ از کنسرنڈ ود کنسیپٹس آف گڈ اینڈ بیڈ, رائٹ رانگ. اس میں اچھا یا برا اور غلط یا صحیح کا کانسیپٹ ہوگا. یاد رکھیے گا کہ ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس دونوں ایگزیالوجی کی برانچز ہیں, اور اس میں ایتھیٹک جو ہے اس میں ہم اچھے اور برے اور رائٹ اور رانگ کی بات کریں گے. اس کے بعد ایستھیٹکس, اٹ از کنسرنڈ ود بیوٹی اینڈ انجوائمنٹ. اٹ آسک کویسچنس لائک واٹ از بیوٹیفل, واٹ اسپیکٹس پروڈیوس انجوائمنٹ. تو جہاں پر خوبصورتی کیا ہے, ایستھیٹک حصے جمالیات کو کہتے ہیں, خوبصورتی کا جو ذوق ہے اس کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ خوبصورتی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم انجوائے کر سکتے ہیں, اور واٹ اسپیکٹ پروڈیوس انجوائمنٹ, انجوائمنٹ کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.